السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 54 اور 55 ہے، سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کا دشمن ہے شیطان اور حزب الشیطان، اس کا تعارف کروایا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی تعارف کروا دیا کہ حزب الشیاطین جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کے مجرم ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں، ان سے بچیے، ان سے دور رہیے، ان سے ہمیشہ بغاوت کا اعلان کریں، برات کا اعلان کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان مجرمین کی جو سزائیں ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ آج اللہ رب العزت پھر ہمیں الرٹ کر رہے ہیں آیت مبارکہ نمبر 54 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ ہم نے واضح بیان کر دیا، پھیر پھیر کے بات سمجھا دی اس قرآن مقدس میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثال دے کے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس قرآن پاک میں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ کتاب مقدس کے آغاز میں فرما دیا تھا ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک ضابطوں کی کتاب تشکیل دی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے دی ہے، ہماری زندگی اور معاشرہ اور سوسائٹی کس طرح مینج طریقے سے آگے بڑھے گی، کیا ضابطے ہیں، کیا اصول و ضوابط ہیں، اللہ رب العزت نے وہ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے کمال کی بات یہ ہے ہمیں ماضی کے واقعات بتائے کہ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، جن شیطانی جماعتوں نے اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا ان کا انجام کیا ہوا، دنیا اور آخرت میں جیسے ان کو تباہی آئی وہ کس طرح تباہی آئی۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ شعور کی بات کی، اعلیٰ نظریے کی بات کی، اعلیٰ فلسفی کی بات کی۔ اس اعلیٰ فلسفی پر جو عمل و کردار ہونے کے بعد معاشروں کی تشکیل ہے، سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل ہے، اللہ رب العزت نے وہ بات ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن شیطانی جماعتوں نے اللہ کے سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا ان کا انجام کیا ہوا، دنیا میں کیا انجام ہوا، آخرت میں کیا انجام ہوا، یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ یعنی اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کیا ہے، مثالیں دے کے بیان کیا ہے، انسانی مزاج کے مطابق، انسانی ماحول کے مطابق، انسانی نفسیات کے مطابق سب کچھ بیان کیا۔ لیکن یہ انسان کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ جو انسان ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ ان میں سے جھگڑالو ہے، یہ بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے
پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، اللہ رب العزت جبر و اکراہ کے ذریعے سے انسان سے نہیں منوانا چاہتے، بلکہ اللہ نے انسان کو آزاد کیا، عقل دی، اللہ رب العزت نے اس کو دل دیا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور پھر اللہ نے دونوں راستے دے دیے۔ ایک وہ راستہ ہے جو اللہ کا ہے، جس کا جو مرکز ہے وہ فلسفہ توحید ہے، جس کا مرکز عدل کا نظام ہے، انسانیت کا نظام ہے، انسانی اقدار ہے، بہترین انسانی اوصاف ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے شیطانی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ نمایاں فرما دیا کہ شیطان اور شیطانی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ سارے راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان پھر بھی غور نہیں کرتا۔ اب تو اس کا فرض ہے کہ یہ غور کرے، لیکن پھر بھی یہ غور نہیں کرتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کون سی چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، رہنمائی آ گئی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، یہ اپنے رب سے استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ رب العزت نے پھر مثال دی، بڑی خوبصورت مثال دی، اور فرمایا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اصل میں آپ پہلے جو واقعات ہیں وہ آپ جب غور کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک شیطان اور شیطانی جماعتوں کا پورا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ سرمایہ پرستانہ سوچ، ظالمانہ سوچ، لوگوں کو غلام بنانے والی سوچ، لوگوں کو لوٹنے والی سوچ، یہ ایک موجود ہے۔ کن کی ہے؟ شیطانی جماعتوں کی ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ظلم کے نظام قائم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنت الاولین، یہ پہلے جتنے بھی واقعات آپ نے سنے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو سچی تاریخ ہے، اس میں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ پھر یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہ کہا کرتے تھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے جب بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اعلیٰ پروگرام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو آ جائے عذاب، ہمیں کیا ڈر ہے، ہمیں کیا فکر ہے۔ یعنی اللہ کو چیلنج کرتے تھے، اور جب اللہ کو چیلنج کیا جائے گا تو اللہ کیسے معاف کریں گے؟ یہ بھی کہتے ہیں او یاتیہم العذاب قبلا، یا جو عذاب ہے وہ ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اصل میں اللہ رب العزت جو ہمیں تعارف فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، وہ دو راستوں کی رہنمائی دے رہے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، یہ انسانیت کی ترقی کا راستہ ہے، انسانی فطرتی راستہ ہے، انسانی اوصاف کی ترقی کا راستہ ہے، اور اس راستے کے پیچھے اللہ رب العزت نے سیاسی اور معاشی عدل کا نظام دے دیا، جس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر اللہ کی پہچان بھی آئے گی اور انسانیت کی پہچان بھی آئے گی، انسانی معاشروں کی بہترین تشکیل ہوگی، اس میں ترقی ہوگی۔ دوسرا راستہ مجرمین کا ہے، مشرکین، منافقین، کفار جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا تسلسل سے ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ وہاں سے ہمیں جو بات پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی شیطانی جماعتوں کی ایک تاریخ ہے، یہ باقاعدہ ہے کہ پیچھے سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم کی سوچ، انسانوں کو غلام بنانے کی سوچ، انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کی سوچ۔ جب شرک آئے گا، کفر آئے گا، نفاق پیدا ہوگا تو یہ انسان اللہ سے دور ہو جائے گا، اور جب اللہ سے دور ہوں گے تو پھر تکبر آئے گا، پھر غرور آئے گا، پھر اس انسان کے اندر میں پیدا ہوتی ہے، اور جب میں آ جائے پھر انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، جتنی بھی شیطانی چیزیں ہیں وہ غالب آ جائیں گی۔ تو یہ دو روٹ ہیں اصل میں، ان دونوں روٹس کا اللہ نے ہمیں تعارف فرمایا ہے، ہمیں رہنمائی دی ہے، اور
اللہ رب العزت کی جو ڈیمانڈ ہے، اللہ کی جو منشا ہے، رضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سچی جماعت کا ساتھ دیں، حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹ جائیں۔ یاد رکھیے، جب ہم کسی کو حق سمجھتے ہیں تو حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جائیں۔ حق کا معنی یہ ہے اس کو ثابت کریں۔ ثابت کیسے کریں گے؟ ہم اپنے دلائل سے ثابت کریں گے، گفتگو سے ثابت کریں گے، بطور فلسفی ثابت کریں گے، اور پھر بطور سسٹم ثابت کریں گے۔ اگر بعض اللہ کی فلسفہ جو توحید ہے، اللہ کی جو توحید کی فلسفی ہے، اس کو ہم حق کہتے ہیں یا حق سمجھتے ہیں اور حق سمجھ کے بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا، یہ حق اس وقت ہوگا جب اس پر ایک سسٹم قائم ہو۔ یعنی حق کا معنی کیا ہے؟ ثابت کرنا۔ فلسفہ توحید کو ثابت کیسے کریں گے؟ معاشرہ اس کو قبول کرے، معاشرہ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو تشکیل دے، پھر وہ ثابت ہوگا نا۔ تو حق کو حق اگر ثابت کرنا ہے ہم نے، تو وہ عملی سسٹم سے ہوگا، وہ عمل و کردار سے ہوگا، محض گفتگو سے نہیں ہوگا، محض باتوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سارے تعارف کے بعد ہمیں یہی رہنمائی دے رہے ہیں کہ آپ پہلی جو قومیں ہیں ان کے واقعات کو پڑھیے، ان کو سنیے، اور جو ان کو تباہیاں آئیں، ان پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، آپ ان کو سمجھیے اور خود یہ کوشش کیجیے کہ ہم ان سے دور ہوں، ہم اللہ کے قریب ہوں، سچی جماعت کے قریب ہوں، تاکہ ہمارا فیوچر پلان ہو، ہمارا مستقبل بہتر ہو، ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، اور پھر جو اس کا مستقبل ہے آخرت، آنے والے مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں بھی ترقی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے عزیز بہن بھائی جو پریشان ہیں، ان کی انفرادی پریشانیاں ہیں، فیملی لائف کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، جاب کی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ سب پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔